جب کسی مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جو اس کے قبر کے ساتھی ہیں، نماز اس کے دائیں طرف آ جاتی ہے، جو اس نے ساری زندگی روزے رکھے ہوتے ہیں وہ اس کے بائیں طرف آ جائیں گے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار یہ اس کے سرانے والی سائڈ پہ آ جائیں گے۔ اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو وہ چل کر مسجد کے اندر جاتا، وہ اس کا چلنا اس کے پاؤں کی طرف آ جائے گا، اس کی چاروں سائڈیں کور ہو گئی۔ اب جو اس نے ساری زندگی تکالیف پر، مصیبت پر صبر کیا، تو وہ صبر قبر میں ایک کنارے پر بیٹھ جائے گا، ایک کنارے پر ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اب عذاب مردے کے قریب دائیں طرف سے جانے لگتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ ہٹ جاؤ۔ یہ ساری زندگی اللہ کے حکم کی بجا آوری لاتا رہا، نمازیں ادا کرتا رہا، لہٰذا آپ اس طرف سے نہیں آ سکتے۔ پھر وہ عذاب بائیں طرف سے آنے لگتا ہے تو جو روزے ہیں وہ کہتے ہیں رک جاؤ، ہم اس کی حفاظت کے لیے یہاں مامور ہیں۔ شدت کی پیاس تھی، اس نے پھر بھی روزے رکھے تھے سارے، لہٰذا آج ہم اس کی حفاظت پر مامور ہیں، ہم اس کو آپ کے قریب نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو اس کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ پھر عذاب سر کی طرف سے آنے لگتا ہے تو جو اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی ہے، جو اس نے ذکر و اذکار کیا ہوتا ہے، تو وہ اس کو روک لیتے ہیں، کہتے ٹھہر جاؤ، اس نے اللہ کا کلام پڑھا تھا، اس نے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد رکھا تھا، رب کا ذکر کیا تھا، لہٰذا ہم اس کے قریب نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ پھر وہ پاؤں کی طرف سے آنے لگتا ہے تو جو اس کا نماز کے لیے مسجد تک جانا تھا وہ آڑے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ رک جائیں، ہم اس کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ جب بھی مسجد میں مؤذن پکارتا تھا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو یہ بندہ سارے کام کاج بند کر کے مسجد کی طرف چلا جاتا تھا، لہٰذا ہم اس کے قریب نہیں آپ کو جانے دیں گے۔ تو جب وہ ہر طرف سے ناکام ہوتا ہے تو عذاب واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد صبر کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ عذاب آپ پر غالب آ جاتا، آپ لوگ مغلوب ہو جاتے تو پھر میں بولتا، لہٰذا میرے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، اب میں کل قیامت کے دن پل صراط پر اور میزان پر بولوں گا، پل صراط پر میزان پر اس بندے کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا۔ تو پھر فرمایا کہ جیسے ہی عذاب چلا جاتا ہے تو رب کی طرف سے دو فرشتے منکر نکیر جنہیں بولتے ہیں وہ قبر میں آ جاتے ہیں۔ قبر میں آ کے ان کی اتنی دہشت ہوگی، وحشتناک ہوں گے، روایت میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوں گے، ساری کائنات کے انسان مل بھی جائیں تو وہ ہتھوڑا نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے ہتھوڑے پکڑے ہوں گے اور انسان کو بٹھائیں گے، بولیں گے آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کون ہے، آپ کا دین کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بددعا کا چہرہ دکھا کے پوچھیں گے کہ اس کو آپ جانتے ہیں؟ اگر وہ بندہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ جو آپ نے چہرہ دکھایا ہے یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں ان کا امتی ہوں، میں ان کا غلام ہوں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مبارک ہو، آپ امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پھر وہ کیا کریں گے کہ اس کی جو قبر ہوگی اس کو کشادہ کریں گے، نور سے بھر دیں گے اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دیں گے اور کہیں گے کہ اسی چیز کا وعدہ تمہارے رب نے کیا تھا کہ جو بھی اچھے اعمال کر کے آئے گا اس کو قبر میں بھی راحت ملے گی، قبر میں بھی سکون ملے گا، اور کل قیامت کے دن رب تعالیٰ پل صراط سے گزار کر اس کو جنت میں داخلہ دے گا۔ تو عزیزو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر زندگی گزارنی ہے۔
پھر میں اور آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم بھی قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر زندگی گزاریں۔